السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ، میں ہوں علی سرور۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بہت اہم خطاب کیا ہے۔ اب چونکہ انتخابات میں بہت کم دن رہ گئے ہیں، 20 دن تقریباً باقی ہیں، اور تمام سیاسی جماعتیں اس وقت جو ہے اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہیں اور جلد سے ریلیاں، کارنر میٹنگز کا انعقاد کر رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جو خطاب کیا اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ لیکن پہلے ان کا ایک چھوٹا سا جو کچھ انہوں نے کہا، اس کا لب لباب بہت ساری چیزیں ہیں اس بڑی اہم جو انہوں نے ڈسکشن کی ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے بلے اور شہباز شریف صاحب کے حوالے، نواز شریف کے حوالے سے جو کچھ کہا، آئیے پہلے سن لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ میرا منشور ہے، یہ میرا نظریہ ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو، مجھے یہ موقع دیتے ہیں کہ میں بحیثیت وزیر اعظم آپ کا خدمت کریں، تو میں اپنا 10 نکاتی مواسی معاہدہ پہ عمل درآمد کروں گا۔ دوسری طرف ایک اور صاحب ہے جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے، چوتھی دفعہ، اور وہ صاحب کے پاس نہ منشور ہے، نہ نظریہ ہے، نہ انتخابی مہم چلا رہا ہے، نہ عوام سے ووٹ مانگ رہا ہے۔ وہ ووٹ بھی کہتا ہے کسی اور کو کہ آپ صاحب بندوبست کرے۔ وہ اپوزیشن کا مخالف کے بارے میں بھی کہتے ہیں کسی اور صاحب کو کہ سر آپ بندوبست کرے۔ ہم عوام کی طاقت میں یقین رکھتے ہیں اور وہ سازشوں کی طاقت میں یقین رکھتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا فرما رہے تھے کہ شیر سے وہ شکار کر نہیں رہا، کسی اور طرف دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں ان کے لیے ووٹ بھی کوئی اور مانگ لے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیر تو بلی بن کر گھر میں چھپا ہے، شکار پر تیار ہی نہیں۔ یہ کس قسم کا شیر ہے جو چاہتا ہے کہ کوئی اور اس کے لیے شکار کرے؟ ایک بار پھر انہوں نے کڑی تنقید کی ہے نون لیگ کی قیادت پر، اور ایک بار پھر ان پر الزام لگایا کہ وہ لاڈلا بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور اپنے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم عوام کہ ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بن کر سامنے آئیں گے اور پاکستان کو چلائیں گے، نہ صرف چلائیں گے بلکہ ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں شامل بھی کرائیں گے۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ جناب آج جو کچھ کہا بلاول بھٹو زرداری نے، کس حد تک اس میں صداقت ہے۔ اور یہ باجوہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ جی باجوہ، آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شدید تنقید کی ہے آپ کی قیادت پر۔ انہوں نے کہا جی کس قسم کا شیر ہے جو بلی بن کر گھر میں چھپا ہے، شکار پر تیار ہی نہیں، اور یہ چاہتا ہے کوئی اور اس کے لیے شکار کرے۔ سر میاں صاحب تو ابھی تک نہیں نکلے گھر سے، 20 دن رہ گئے ہیں، انتخابی مہم جو چلا رہے ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے قائدین مسلسل باہر ہیں، انتخابی مہم چلا رہے ہیں، تو آپ لوگ اور کانفیڈنس ہے، کہیں سے یقین دہانی ہے یا کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ علی صاحب۔ بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین ہیں، اور وہ الیکشن کیمپین میں آج کل جتے ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ایفرٹس کی، بلوچستان میں بھی ہم نے لوگوں کے ساتھ اور الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملایا، اور سیاسی جو لیڈرشپ تھی ان کو بھی ساتھ لیا، اور اس کے بعد ہم نے 2-3 میٹنگز کی کراچی میں بھی، اور اس لیے کہ ہم کراچی میں بھی الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نالاں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سندھ میں اور بلوچستان میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لوگوں کے ساتھ سیاسی بات چیت نہیں کرنی چاہیے تھی، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا نہیں چاہیے تھا۔ اس وجہ سے وہ نالاں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ڈیلیورنس کی بنیاد پہ نہیں، سندھ میں سر دو باتیں باجوہ صاحب، آپ نے کہا سندھ میں آ رہے ہیں اور بلوچستان جا رہے ہیں تو نالا ہیں۔ سندھ میں ابھی تک میاں صاحب تشریف لائے نہیں، 28 تاریخ جنوری کہا گیا ہے کہ شاید ان کا دورہ ہوگا، اور دوسری طرف آپ نے کہا کہ جی یہ ساری باتیں جو بلاول صاحب کر رہے ہیں، انتخابی مہم چونکہ وہ چلا رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں۔ میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ میاں صاحب نے اب تک انتخابی مہم شروع نہیں کی، کوئی اسٹریٹجی ہے یا یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ آپ نہ بھی چلائیں جیت جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ درست بات ہے آپ کی کہ
لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے. آج میں سن رہا تھا سانگڑ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسپیچ, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو کسی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ, تو اس طرح کی بات یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی تو 8 فروری کا دن آنا ہے اور عوام نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہیں اور میاں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں, وہ سب ایکٹیو ہیں اور وہ جلسوں میں, جلوسوں میں, ریلیوں میں, کارنر میٹنگز پہ جا رہے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ میاں صاحب ابھی تک نہیں نکلے, اور میں آپ کو شاید مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ آپ بہت انفارمیٹو آدمی ہیں, آپ کے پاس اندر کی خبر ہمیشہ ہوتی ہے, ادروائز تو سوال نہیں کر سکتا کوئی. میاں نواز شریف صاحب دراصل تھوڑا سا اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں جس دن ایک روٹین میں آ جائیں اس وقت شروع کریں, اور جو ایک ہم اپنا معاشی ایجنڈا ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ ہمارا منشور کیا ہے, ہمارا مینیفیسٹو کیا ہے, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. کہ ہم نے جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ 300 یونٹ تک لوگوں کو وہ فری بجلی دے دیں گے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اتنے لاکھوں لوگوں کو گھر بنا کے دے دیں گے. تو اس سے پہلے بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی اس طرح کے وعدے کیے تھے. تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اب میں آپ کو ایک عرض کروں, بڑے پتے کی بات ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ آئندہ 3 سالوں کے اندر 272 ارب ڈالر پاکستان نے واپس کرنے ہیں مختلف انٹرنیشنل مالیاتی فنڈ کو اور دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں جن سے بارو کیے ہوئے ہیں. تو 272 ارب کیسے واپس کریں گے اگر ہم, تو میرا خیال ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تو 300 یونٹ سے کم ہی استعمال کرتے ہیں بجلی. تو کیسے پاسبل ہے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ایسا کمپین میں ایک ایسی بات کریں. اس کا جواب سنیں سر, اس کا دیکھیے 2 چیزیں. ایک تو میں آپ کو ظاہر ہے آپ کے علم میں ہوگا, آئی پی پی کے آپ کے بلکہ اب تو بڑے قریب ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہی چلیں گے. اور میں بات کر رہا ہوں جن لوگوں کی آپ سمجھ رہے ہیں, ترین صاحب کی اور دوسرے علیم خان صاحب کی, انہوں نے بھی 300 یونٹ کا کہا ہے. لیکن یہ 300 بجلی کے حوالے سے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے سوال ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی کیا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ہم. آواز نہیں آ رہی, ذرا تھوڑا اونچا بولیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جب سوال ہوا 300 یونٹ بجلی کس طرح دیں گے تو انہوں نے کہا کیا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ہم. کیا نہیں دے سکتے؟ خواب. ہاں تو پھر خواب ہی ہے نا, خواب ہی دکھانے والی بات ہے نا. اور یہ خواب نہیں ہے, یہ سبز باغ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام سبز باغ میں نہیں آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی بڑی پارٹی کے اپنے آپ کو لیڈر, سر سبز باغ تو سبھی دکھاتے ہیں نا سر. سبز باغ تو آپ کی پارٹی نے بھی, یاد ہوگا آپ کو, قرض اتارو ملک سنوارو, سبز باغ دکھا کر جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے. بتائیں ہم نے کون سا سبز باغ دکھایا تھا, ذرا مجھے ریممبر کروا دیں پلیز علی سرور. سر میں نے بتایا قرض اتارو ملک سنوارو. ہاں تو وہ کیمپین تھی نا آپ کی 90s میں, کیا ہوا؟ میں آپ کو عرض کروں اور پھر سر ایک اور بات, سر سن تو لیں, سنیں تو صحیح, کمپلیٹ تو کر لوں سر, سوال تو کمپلیٹ سن لیں. سوال ایک تو قرض اتارو ملک سنوارو کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدم اعتماد لے کر کے آئے تھے تو کہا گیا تھا جناب جو مہنگائی میں پاکستان پس رہا ہے, 14% مہنگائی خان صاحب نے کر دی, اس کو دیکھیے گا ہم کہاں لے کے جاتے ہیں. اور واقعی آپ نے کر دکھایا, 32% پہ لے گئے. جی ٹھیک ہے, چلیں آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا. دیکھیں میں اگر آپ کو یاد دلا سکوں, اور یقیناً آپ با علم آدمی ہیں, یونیورسٹیوں تک آپ پڑھے ہوئے ہیں, تو آپ کی ایجوکیشن ہے, کوئی آپ ایسے صحافی نہیں ہے کہ صرف نام کے صحافی تو نہیں ہے نا آپ. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کے جو حالات ہیں معاشی طور پہ یہ خراب ہیں کہ یا اس وقت خراب ہوئے تھے جب میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور پوری دنیا نے, امریکہ نے, آئی ایم ایف نے, ورلڈ بینک نے, یو کے نے اور فرانس نے, پوری دنیا میں نے سب لوگوں نے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دی تھیں, اور پاکستان کے جو فارن فنڈز تھے ان کو فریز کرنا پڑا تھا, اور قرض اتارو ملک سوارو کی بابت بانڈ جاری ہوئے تھے, بانڈ.
اور لوگوں کو بانڈ جو ہے پیسے دیے لوگوں نے, اور وہ بانڈ جو تھے وہ پھر کیش ہوئے, لوگوں کو پیسے ود پروفٹ واپس دیے گئے تھے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے سر کہ لوگ بات کر دیتے ہیں قرض اتارو کدھر ہے, وہ پیسے تو ہم نے لوگوں کو واپس کر دیے تھے. نہیں سر, نہیں ملے نہیں ملے سر. وہ بھی دوسرا یہ بتائیے کہ مجھے ایک شخص بتا دیں سر, مجھے میاں صاحب نے جس کے بانڈ کیش انکیشمنٹ نہ ہوئی ہو سر, پورا انکیشمنٹ ہو چکی ہے. چلے اس پہ ایک الگ سے پروگرام رکھ لیں گے, پوری ڈیٹیل سے میرے پاس. اچھا دوسرے میں سر دوسری طرف اس پہ بھی باجوہ صاحب کہ آپ نے 16 ماہ کی حکومت آئی, اس کو تو نام ہی نہیں لیتا کوئی کہ ہم نے کیا کیا 16 ماہ میں. دیکھیں میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں. آج بھی لاہور میں ہمارے صدر جو میاں شہباز صاحب ہیں, ابھی آدھا گھنٹہ پہلے 180 ماڈل ٹاؤن میں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور جو نامی صحافی ہیں وہ سب کے سب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور سب کے سوال ہم نے بھی سنے اور شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں. جی اور انہوں نے کہا کہ 16 ماہ کی حکومت جو ہے آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ درست بات ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے سخت فیصلے کیے, مشکل فیصلے کیے, ناپسندیدہ فیصلے کیے, لیکن ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا, وہاں بڈی صاحب نے کویشچن کیا کہ آپ کے اوپر پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ پھول برسا رہے ہیں, تو انہوں نے اس کا بڑے پازیٹیولی جواب دیا کہ ہاں پھول ہوتے ہیں, ان کی خوشبو ہوتی ہے, اور انہوں نے اس کو پازیٹیولی بات کی. تو بات یہ ہے سر کہ اگر یہ سمجھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری جو سب سے امپارٹنٹ وزارت میں حصے دار تھے, اور انہوں نے بہت سخت محنت کی اور بڑی ٹریننگ حاصل کی, تو وہ بھی ان فیصلوں میں موجود تھے. اگر مہنگائی ہوئی تو وہ 10-11 کی 11 جماعتیں اس میں شامل تھیں. اگر ہم نے غلط فیصلے کیے تو اس میں کوئی ایک ایسا فیصلہ نہیں آپ بتا سکتے درست ہے آپ کی بات. میٹنگ میں پاس نہ ہوا ہو, اور آصف بھٹو زرداری بلاول بھٹو زرداری اس میں موجود نہ ہو. تمام فیصلے سر یہ باتیں درست ہیں آپ کی, وہ موجود تھے, یہ باتیں درست ہیں. لیکن آج جو انہوں نے کہا کہ شیر تو بلی بن کر گھر میں چھپا ہے, اور یہ کس قسم کا شیر ہے جو شکار بھی چاہتا ہے کوئی اور کرے. دیکھیں میں یہ عرض کر دوں کہ اور وہ تو صاف کہہ رہے ہیں جی اس چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی کوشش کرنے والے کے پاس منشور تک نہیں ہے, اس کو ہم نہیں آنے دیں گے. میں عرض کرتا ہوں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ اگر 16 ماہ حکومت میں 16 ماہ تھے, باجوہ صاحب سن لیجیے, 16 ماہ حکومت میں تھے آپ کے ساتھ, بڑے اچھے تعلقات تھے, یہ اچانک ہوا کیا؟ دیکھیے اب چونکہ الیکشن کا ماحول ہے, نمبر 1. نمبر 2, دوسری سر بات یہ ہے کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں, جب بھی الیکشن کا ماحول آتا ہے, تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے اتنی مخالفت کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, اور اگر آپ پازیٹیو بات کریں گے, اگر آپ ہمارے اوپر کیچڑ نہیں اٹھا لیں گے, تو پیپلز پارٹی کا ووٹر آپ کو نہیں پسند کرے گا. اسی طریقے سے ہمارا ووٹر بھی نہیں سمجھتا اس بات کو, اور نہ یہ لائک کرتا ہے کہ ہم کوئی محبت کی بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہ ووٹرز کی ڈیمانڈ ہے, اور میرا خیال ہے یہ ووٹرز کی ڈیمانڈ کی خاطر. اچھا ووٹرز کی ڈیمانڈ کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو ووٹر کی ڈیمانڈ اس وقت نہیں ہوتی سر جب آپ سارے مل جل کے حکومت بنا کے اکٹھے بیٹھ کے ناشتے کر رہے ہوتے ہیں, کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, پھر تکلیف ہوتی ہوگی ان کو تو کہ آپ یہ کوشچن ضرور کریں گے. ہاں اس وقت کیا میں عرض کرتا ہوں, اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ووٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 70 سیٹیں ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس 65 سیٹیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری 10 پارٹیز کو ملانے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپس میں کمپرومائز کریں, اور جو میثاق جمہوریت ہوا تھا اس کے تحت تمام لوگوں کو ان کی حصہ برابر جسہ دیا جائے, جتنے ان کے ممبرز ہوں ان کے مطابق ان کو وزارتیں دی جائیں, تو ان کے دوسری پارٹی کو دی جائیں. اور اس لیے جو اس میں باجوہ صاحب آپ چونکہ اس طرح کی آپ چونکہ بڑی سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے ہیں, میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے, آپ کی ظاہر حق ہے جمہوریت میں کہ آپ 3 پارٹی 4 پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں, 5 کے ساتھ اتحاد کر لیں, لیکن سر یہ اتحاد کرنے سے پھر آپ نے دیکھا ماضی میں بھی کہ جب اتحاد آپ 2-4 پارٹیوں سے کرتے ہیں, ان کے لوگوں کو MNA پھر وزارتیں دینی پڑتی ہیں, پھر کچھ چیزیں جائز کچھ ناجائز ماننی پڑتی ہیں, تو سر بہتر یہ نہیں ہوتا کہ
اکیلی سنگل میجورٹی پارٹی کوئی آئے حکومت کرے سارے فیصلے اپنے ہوں اس کے، ورنہ بعد میں یہی ہوتا ہے کہ جی فلاں پارٹی کے بندے بھی شامل تھے، ان کی فرمائش تھی، فلاں کی فرمائشیں پوری کی آپ نے. یہی تو میں نے عرض کیا کہ جب اگر سنگل میجارٹی پارٹی نہ ہو، یا تو یو ایس اور یو کے کی طرح 2 یا 3 جماعتیں ہوں، پر پاکستان میں تو 2-3 جماعتیں نہیں ہیں. یہاں تو 168 پارٹیز جو ہے 168 پارٹیز. سر بیسک تو 3 ہی، سر دیکھیں 3 تو ہو گئی تھیں بڑی جماعتیں، ایک کو تو نکلوا دیا آپ لوگوں نے. نہیں دیکھیں، میں عرض کر دوں، آج بھی میاں شہباز صاحب نے اس کا بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا. انہوں نے کہا جی آپ تو بلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی بلہ میں نے تو نہیں لیا، بلہ میاں نواز شریف صاحب نے تو نہیں لیا. اگر انٹرا پارٹی الیکشن جس میں 11-12 گھنٹے تک کنٹینیوسلی آن ایئر لائیو ان کی وہاں پہ آرگومنٹس ہوتے رہے، اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن جو تھا وہ اکارڈنگ ٹو لا تھا، تو پھر وہ ان کا قصور ہے. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا یا کسی اور کا قصور تھا. اچھا اس میں بھائی صاحب ایک بات ہے، آپ چونکہ خود بھی معروف قانون دان بھی ہیں، آپ یہ بات درست ہے کہ وہ اپنا موقف نہیں پیش کر سکے، شواہد نہیں دکھا سکے، لیکن ایک عام جنرلی بات کر رہا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں کو جانتے ہیں. 168 جماعت آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح انٹر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، کس طرح نہیں ہوتے. سر ہوتا تو اس طرح ہی ہے. میں بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کاغذات کا تو پیٹ بھرنا ہی ہوتا ہے نا سر. اچھا تو کاغذات کا پیٹ تو یہ بھر لیتے. یہ پشاور کے دور افتادہ گاؤں میں، ایک گاؤں میں جس کو پنڈ کہتے ہیں، جہاں پر نہ کوئی سڑک ہے، نہ جہاں پر جانے کا کوئی جگہ ہے، وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے، اور نہ انہوں نے کوئی ڈیٹ اناؤنس کی، نہ انہوں نے کوئی اپنے ممبران کو وہاں پہ بلوایا. کوئی جھوٹا سچا کچھ نہ کچھ تو کر لیتے نا سر. جھوٹا سچا سر دیکھیے، پنڈ ہو یا گاؤں ہو، کوئی بھی ہو، یہ اس پہ تو خیر اعتراض نہیں ہو سکتا نا، وہ تو کہیں بھی کرا دیں. نہیں تو کراتے تو صحیح کراتے نا، اسی لیے تو چوری چھپے کروائے. نہیں آپ کی بات سر 100% درست ہے کہ کاغذوں کا پیٹ بھرنا چاہیے تھا، چاہے کراتے یا نہیں کراتے. ہاں ایبسولوٹلی رائٹ. یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے، اور میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں سر کہ سب لوگ ایسکاؤں کو ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، سب کے امیکیبلی ہوتے ہیں، انپوز بھی ہوتے ہیں سارے کے سارے. ایسے ہی کاغذات کا پیٹ تو بھرنا ہے نا. بالکل صحیح. اچھا سر اب یہ بتائیے کہ ہوگا کیا اب؟ کمپین شروع میرے خیال ہے میاں صاحب شاید کل سے نکلیں گے باہر اور خطابات شروع ہوں گے ان کے. میاں صاحب کا شیڈول آئے گا، اور میاں صاحب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ جو ساس اور بہو کے تانے میں نے ہوتے ہیں. اچھا یہ لاہور سے جو سر لاہور سے بلاول بھٹو زرداری 127 سے سامنے ہے تارڑ کے، اور کہا جا رہا ہے جی بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے ہوپ فل ہیں وہاں پر کہ لاہور کے لوگ جو اس بار. میں آپ کو بتا دوں ایک بات، بڑے ادب سے، بڑے تحمل سے میں آپ کو یہ بتا دوں، وہاں پر میاں نواز شریف صاحب کا جو شعر ہے، جو تارڑ صاحب ہیں، وہ انشاءاللہ اتنی لیڈ سے جیتیں گے کہ میرا خیال ہے کہ آئندہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سوچیں گے 100 بار کہ میں لاہور سے ڈاکومنٹس نامینیشن پیپر وہ جمع نہیں کرائیں گے. اتنی ان کو سر لیکن سر اس میں سروے رپورٹس آپ مانتے ہو، آپ نے خود بھی سروے کرایا، آپ کی پارٹی نے بھی سروے رپورٹس میں تو سر دیکھیے نون لیگ کا جو مقابلہ، یا نون لیگ سیکنڈ پہ ابھی تک آ رہی ہے، پی ٹی آئی اوپر جا رہی ہے، اس سے آپ صرف بلاول کو کہہ رہے ہیں، اور باقی دوسرے جو وہاں کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے تو ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی زبان سے ضبط ہو جائیں گے. میں آپ بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی. نہیں میں تو اوور آل پوچھ رہا ہوں، بلاول بھٹو زرداری کے متعلق کہہ رہا ہوں. اچھا بلاول کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو آئندہ سوچیں گے، باقی لوگوں کے بارے میں پی ٹی آئی کو بھی شکست دیں گے، لیکن بلاول بھٹو صاحب 100 دفعہ سوچیں گے آئندہ تارڑ صاحب کے مقابلے میں، شیر کے مقابلے میں نامینیشن پیپر جمع کرانے کے. انہوں نے تو کبھی بھی جمع نہیں کرائیں گے. سر انہوں نے تو ہمت تو کی لاہور سے، میاں صاحب تو لاڑکانہ سے لڑتے ہی نہیں سر. سر یہ پارٹی پالیٹکس ہے، یہ پارٹی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس نے کہاں پہ لڑنا ہے. یہ کوئی فرق تو نہیں ہے نا کہ ہم لاڑکانہ میں جائیں. ہم کہتے ہیں ان کی سیٹ ہے لاڑکانہ والی، ان کو کرنا چاہیے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ لاہور کی غلط، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے، ان کا کانسٹیٹیوشنلی حق ہے
اچھا سر یہ کراچی سے کیا ہوا 242 پہ بڑے پر امید تھے کراچی والے کہ شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں اور پھر زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا, لیکن آئے وہ معاملات جو ہیں وہ سرے نہیں چڑھ سکے, کیونکہ گیو اینڈ ٹیک کی بات تھی اور کئی ایک سیٹ کی بات نہیں تھی, کئی دوسری سیٹوں کے متعلق بھی, لیکن وہ وہاں کی جو تنظیم تھی وہ اس بات پہ راضی نہیں تھی کہ ہم باقی سب چھوڑ دیں اور ایک سیٹ کے اوپر چلے جائیں. اور میاں شہباز صاحب نے بھی کہا کہ جو ہماری تنظیم کہے گی, کیونکہ الیکشن تو وہاں کی تنظیم نے لڑنا تھا, جی تو اس لیے جو تنظیم کا فیصلہ ہوگا وہ میاں صاحب کہتے ہیں وہ مانوں گا. جو اگر تنظیم کہے گی کہ ہم لڑیں گے تو پھر لڑیں گے, اگر تنظیم کہے گی نہیں تو پھر نہیں لڑیں گے. نہیں تو شہباز شریف صاحب نے تو کاغذات لیے, لیکن آپ کے ایک اور صاحب ہیں شعیب صاحب, وہ تو کھڑے ہوئے یہاں سے. دیکھیں میاں شہباز صاحب کا الیکشن کنڈسٹ کرنا اور بات ہے, اور کسی عام آدمی کا یا کسی دوسرے یا تیسرے آدمی کا الیکشن لڑنا وہ اور بات ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ باقی سیٹوں پہ بھائی صاحب باقی سیٹوں پہ تو ایم کیو ایم سے جو بات آپ کی ہوئی ہے وہ ہے ایسے ہی نہیں, میں اس کے متعلق نہ کمنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے متعلق اگر آپ لیٹسٹ پوچھنا چاہیں گے تو میں آپ کا وہ فون نمبر دے سکتا ہوں رانا مشہود صاحب کا. جی جانتا ہوں میں ان کو, تو میں ان کا آپ کو نمبر دے دوں گا, وہ لیٹسٹ آپ کو وہاں کی جو ہے نا انفارمیشن دے سکتا. اچھا کراچی کے معاملات رانا مشہود صاحب دیکھ رہے ہیں, رانا مشہود صاحب دیکھ رہے ہیں. اچھا ان کے ہاتھ میں. اچھا اس وقت جو رانا مشہود صاحب اور سندھ کی جو جماعت ہے نا, سندھ کی جو ہماری پارٹی ہے, وہاں کی جو ہماری تنظیم ہے وہ بتائیں گے. لیکن اگر پنجاب سے کسی کو پوچھنا ہوگا نا اپنے سندھ کے متعلق تو وہ رانا مشہود صاحب ہے. ادروائز آپ جو ہمارے سندھ کے صدر ہیں وہ بشیر میمن صاحب, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی بشیر صاحب سے تو ہے ہماری. اچھا اس پہ اب جو پنجاب کی سر صورتحال ہے اس میں تو آپ تمام جتنے بھی نون لیگ کے لوگ ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ لارجر میجورٹی بن کر ابھرے گی پنجاب سے ایک بار پھر نون لیگ. دیکھیں اگر آر ٹی ایس سسٹم نہ بیٹھتا 2018 کے الیکشن میں تو ہم ہی لارجسٹ پارٹی تھے. اگر اچھا 2018 میں کہا جاتا ہے سر, کہنے والے کہتے ہیں, ہم تو نہیں کہ اس بات کو کہتے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں چونکہ ایک بندہ لاڈلا تھا اور جس کے لیے آر ٹی ایس بٹھایا گیا, تو 2024 میں بھی کوئی لاڈلا ہے اور اس کے لیے بھی کوئی مہم جوئی ہوگی. اچھا اگر دیکھیں اگر کوئی لاڈلا ہوا تو آج سے 22 دن بعد پتہ چل جائے گا کہ اگر آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تو جس کو آپ لاڈلا کہہ رہے ہیں اگر وہ جیت گیا الیکشن, وہ کیا کہتے ہیں آر ٹی ایس بٹھا کے, تو پھر مجھے پتا ہے کہ وہ لاڈلا جس کو آپ لاڈلا کہہ رہے ہیں وہ خود ہی اوتھ نہیں لے گا, وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں جانا اسمبلی میں, آپ نے آر ٹی ایس بٹھا دیا تھا. وہ آر ٹی ایس نہ بیٹھے گا, کنٹیسٹ ہوگا, اور وہ لاڈلا جو ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سلیکٹڈ کون سر کس طرح اشارہ ہے آپ کا سر؟ نہیں مجھے نہیں پتا, یہ نہ کریں بتائیں آپ کا اشارہ کس طرح ہے. میں اتنی سی بات ہی کر سکتا ہوں, جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ سلیکٹڈ نہیں کہلوانا پسند کرے گا. بلاول بھٹو کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی کی بات نہیں کر رہا. بلاول بھٹو کی کر رہے ہیں. علی سرور صاحب آپ سلامت رہے, آپ خوش رہے. بہت شکریہ آصف بھائی صاحب, سینئر رہنما نون لیگ کے ہمارے سے بات کر رہے تھے. اور یہ ظاہر ہے اس وقت نون لیگ کی جو پالیسی ہے اس کے تحت سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ جی پنجاب جس نے فتح کر لیا, اور ہم دیکھتے آئے ہیں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کہ وزیراعظم پھر وہیں سے آتا ہے, جس کی پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں, کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ بھی ہے, آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ سیٹ بھی وہیں کی ہیں, اور نون لیگ کا ظاہر مین فوکس پنجاب رہا ہے ہمیشہ سے, اور پنجاب والے ظاہر نون لیگ کو بارہا منتخب کرا چکے ہیں, اس بار پھر ان کا فوکس جو ہے وہ اسی طرف ہے. اچھا شہباز شریف صاحب نے بھی میڈیا نمائندوں سے گفتگو کی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ کیا کچھ کہا ہے شہباز شریف صاحب نے. پہلے وہ سن لیجئے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. یہ ہے کہ بلہ کیا میں نے لیا یا نواز شریف نے لیا ہے؟ پوری قوم نے دیکھا, دنیا نے دیکھا, 10 گھنٹے وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو چلی, وہاں پر ثبوت پیش کرتے جو ان کو ان سے مانگے گئے, وہاں پر وہ تمام جو دلائل تھے وہ دیتے جو ان سے پوچھے گئے, وہاں پر ثبوت میں نے تو پیش نہیں کرنے تھے یا میاں نواز شریف نے تو پیش نہیں کرنے تھے. اور اگر وہ ان کو بلا ملتا, اپنا شعر تو ہمارا جنا گیا تھا نا 2018 میں, آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے, لیکن آج اگر بلہ ان سے چھنا ہے تو ان سے پوچھیں آپ کہ آپ نے جب آپ کو کہا گیا 1 سال پہلے کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی یا جو آپ کے اندر داخلی جو انتخابات وہ کروائیں, کیوں نہیں کروائے انہوں نے؟
क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन की सारी जो उन्होंने ज़रूरियात पूरी की? बल्ला अगर होता तो हम अपना शेर बल्ले का मुकाबला करता जिस तरह माजी में करता रहा। अब अगर बल्ला नहीं है उनके अपनी गलती को वैसे, तो उसके कसूरवार हम तो नहीं है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी शहबाज शरीफ साहब ने आज मीडिया नुमाइंदगान से जो गुफ्तगू की है उसमें कहा जी बल्ला अगर छिन गया है पीटीआई से तो हमारा क्या कसूर है। और उन्होंने शवाहिद पेश नहीं किए, इंटर पार्टी इलेक्शन सही तौर पर नहीं कराया, तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये फैसला है। और लाडले के हवाले से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि लाडला नवाज शरीफ नहीं कोई और रहा है। और वो कह रहे हैं कि जी हम बड़े पुरुमीद हैं और न सिर्फ जीतेंगे बल्कि हुकूमत भी बनाएंगे और मियाँ साहब वज़ीर आज़म होंगे। इस पर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार बशीर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। मीर साहब क्या कहेंगे कि बल्ला तो ज़ाहिर है वो ये बात तो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कि नून लीग ने तो नहीं छीना, तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और सुप्रीम कोर्ट में वो शवाहिद नहीं दे सके। जी, ये तो देखें जो सवालात उठे हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें जो उनकी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, बकौल उनके के जो उनका मौक़िफ़ हमें ज़्यादातर जो है जिस पे उन्होंने एम्फसाइज किया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें पार्टी नहीं बन सकता। अच्छा, अगर बिल्कुल हम इस तरह देखें कि जो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री है और प्लस सियासी जमातों की हिस्ट्री है, उसमें हमें कभी भी ये वाक़या इस तरह का फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी के इलेक्शन पे एतराज़ करना, इलेक्शन के तरीक़ाकार पर एतराज़ करना। लेकिन चलो एतराज़ कर दिया और जो भी उन्होंने उसमें अपने दलाइल पेश किए, जब अदालत उज़्मा ने उसको मंजूर नहीं किया तो एक चूंकि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट और डिसीजन दे उसे आप एक्सेप्ट करें, बेशक आपकी राय मुख्तलिफ हो यकीनन, लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनको मेरा ख्याल है इस सिलसिले में एक अच्छे मुकाबले के हवाले से या पाकिस्तान के सियासी और जमहूरी कल्चर के फ़रोग के हवाले से इस फैसले को पसंद नहीं करना चाहिए था। और इसमें मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा मार्जिन दूंगा कि जिन्होंने कम से कम उनके रहनुमाओं ने इस पे कोई खुशी का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ से चलो उसके आर्गूमेंट्स अगर एक्सेप्ट नहीं हुए, लेकिन उनको इंतखाबी निशान जो है उनको मिलना चाहिए था, या इतना जो है वो सख्त फैसला जो दिया गया है कि जिससे एक पार्टी का वजूद जो है वही जो है एक तरह का। मीर साहब इसकी वजह ये लगती है, कुछ लोग कहते हैं कि जी चूंकि पीपल्स पार्टी को सूट करता था कि बल्ला होता पंजाब में तो कम से कम नून लीग वालों के साथ जो है वो बेहतर होता और फिर वहाँ उन दोनों का ही मुकाबला होता। पीपल्स पार्टी तो तीसरे पे थी। देखें, एक चीज तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब जब से आए हैं उनके लिए जिस तरह एक रियासत की तरफ से सहूलतें दी गई हैं, उस हिसाब से देखें तो इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को ही पहुंचेगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी जो इज्तिमाई एक निशान था उसको नहीं, तो बल्ला छीन जाने से मीर साहब कितना असर पड़ेगा? कम से कम 10 से 15% तो पड़ेगा कि जिससे जो है बेशक वो उनकी जो सोशल मीडिया टीम है या उनके जो उम्मीदवार हैं वो जिस तरह भी उसको कैंपेन को करेंगे, एक तो वो पड़ेगा कि उनके जो वोटर्स हैं उनमें ज़ाहिर है पाकिस्तान में कुछ सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा वेल अवेयर्ड नहीं हैं, तो एक तो उनको पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ा जो नुकसान है उनकी स्पेशल सीट्स का है, जो किसी भी सूबे में मरकज में वो स्पेशल सीट्स के हकदार करार नहीं पा रहे। तो आप ये देखें कि ये एक बहुत बड़ा लॉस है एक पार्टी को। नहीं तो ये किस तरह होगा सर? एक तो कानूनी नुक्ता है बड़ा अहम कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं बल्ला नहीं है, लेकिन पीटीआई को आज भी मैंने देख रहा था उनकी वेबसाइट पे मौजूद है पीटीआई के नाम से सियासी जमात, तो फिर एक सियासी जमात है लेकिन उसको रिजर्व सीट नहीं मिलेंगी। नहीं, देखिए बात ये होती है ना कि जो एक उसका जो एक इज्तिमाई निशान होता है वो उसकी कैंपेन के हवाले से एक तो बहुत अहम होता है, उसके वोटर के हवाले से बड़ा अहम होता है। आप देखें पाकिस्तान में अगर 12.5 करोड़ वोटर है तो 12.5 करोड़ वोटर सारे का सारा जो है वो बहुत ज्यादा कोई पढ़ा लिखा वोटर नहीं है, उसमें सादा लोग भी हैं, उनमें कम तालीम याफ्ता भी हैं, लिटरेसी रेट बहुत कम है पाकिस्तान में। दुरुस्त है आपकी बात। हाँ, तो आप ये देखें कि वो जो एक सिग्नल होता है, वरना इंतखाबी निशान की जरूरत ही ना हो,
ورنہ تو پارٹی کا نام لکھ دیا جائے، اور اس طرح تو آپ کی پارٹی کا نام لکھ کے آگے اس کے جو ہے وہ کر دیا جائے گی کہ کس کو آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ سٹیمپ کر دیں. لیکن نشان کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ایک بڑی ویزیبلٹی ہوتی ہے اس پارٹی کی طرف آپ کو اپنا حق کے رائے دہی دینے میں. وہ آسانی پیدا کی جاتی ہے، ووٹر کے لیے آسانی پیدا کی جاتی ہے. تو اس میں جو لاس ہے، مثلا جو اب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک پارٹی پوری طرح اس حوالے سے ایلیمینیٹ ہو گئی. اس کا ووٹر جو ہے وہ آسانی سے اپنے کینڈیڈیٹ کا یا اپنی پارٹی کی کینڈیڈیٹ کو ریکگنائز نہیں کر سکے گا، لہذا اس کے لیے اچھا خاصا نقصان ہے. اچھا، خان صاحب نے یہ کہا میر صاحب گزشتہ روز غیر ابسی جو گفتگو ہوئی ان کے صحافیوں سے، انہوں نے کہا کہ جی 8 تاریخ کو ہمارا پلان سی آئے گا. سر کیا ہو سکتا ہے آپ کا اس میں تجزیہ، آپ کی اس میں اس حوالے سے بصارت کیا کہتی ہے سر؟ دیکھیں، میں کوئی اس میں کوئی پشین گوئی تو نہیں کر رہا کہ انہوں نے پلان سی کیا رکھا ہے، لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ دیکھیں جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپنے سلوگنز، ایک تو ان کے 2-3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں. جیسے خان صاحب اپنا قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہیں ہمیشہ اپنے خطاب سے پہلے، اور ان کے بہت سے اب رہنما بھی پڑھتے ہیں. جی جی. تو ایک واضح سگنل ملتا ہے کہ یہ اس پارٹی کا ایک سمجھ لیں نشان بن گیا، یا کا نعبد ہوگا یا کہ نستعین. اس سے وہ بڑے ریکگنائز ہوتے ہیں. یقیناً کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ اپنے بینرز کے اوپر جو ان کے سوشل میڈیا ٹیمز جو ہیں وہ یوز کریں گی، تو اس سے وہ ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش تو کریں گے. لیکن یہ چیز کہنا کہ پلان سی میں تو کوئی اب یہ چیز تو نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی ایک اور پارٹی کے طور پر ایمرج ہو جائیں، یا کچھ ایسی چیز مل جائے ان کو، کوئی نشان ایسا مل جائے جس سے ان کی جو ہے وہ ریکگنیشن جو ہے وہ بہت ایزی ہو جائے ووٹر کے لیے. لیکن یہ ضرور ہے، جو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں، خاص طور پہ نوجوان اور خواتین، وہ ووٹ ڈالنے بہت زیادہ نکلیں گے. شاید یہی ایک وہ سگنل ہے یا وہی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس سے دوسری پارٹیاں خوفزدہ ہیں کہ جو موٹیویشنل ان کا ایک طرح کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ ایک طرح کی کیمپین ہی ہے جو ان کے خلاف سارا کچھ ہو رہا ہے، اس سے بھی لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہیں. تو اگر اتنی بڑی تعداد پہ نوجوان نکلتے ہیں، بڑی تعداد میں خواتین نکلتی ہیں، تو وہ میکسیمم جو ان کی چوائس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی امیدوار ہوں گے. اسی سے ہی ایک بڑا فرق ہمیں جو ہے نا وہ دکھائی دے رہا ہے کہ شاید یہی ایک وہ نقطہ ہے جو پی ٹی آئی کو دوسری پارٹیوں سے منفرد کرتا ہے، کہ اس کا جو ووٹر ہے اس وقت وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے. اگر وہ اسی انداز سے ووٹ ڈالنے کے لیے 8 تاریخ کو نکل آتا ہے تو میرا خیال ہے، اور پھر اس دفعہ شاید یہ بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ لوگ صرف ووٹ ڈال کے گھر نہیں جائیں گے، بلکہ وہ اپنے پولنگ سٹیشنوں پر سٹے کریں گے اور اپنے ان نتائج تک سٹے کریں گے. یہ بھی ایک چیز جو ہے نا وہ فورس سین کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ووٹ پہ پیرا بھی دیں گے. تو لہٰذا یہ ایک کانشیسنیس اس پارٹی کے ووٹرز میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، کیونکہ پے در پے جو ان کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اس کا رزلٹ اگر بہت ہی غیر معمولی آ جاتا ہے تو پھر شاید مخالف پارٹیوں کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے. اور سر یہی حال پورے پاکستان کا بتا رہے ہیں، اور کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی اس بار یہی ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں ان کی سٹرینتھ ہے، 3 جگہیں جو ہیں ان کی سٹرینتھ کی ہے. سب سے بڑی سٹرینتھ ان کی کے پی کے کی ہے، پھر پنجاب ہے، پھر کراچی سٹی ہے. تو یہ تینوں جگہوں پہ میرا خیال ہے کہ اسی طرح کی کیفیت نظر آ رہی ہے. اور اس کا اظہار جو ہے وہ پنجاب میں ہم پہلے جو ضمنی الیکشنز ہیں ان میں خاص طور پر دیکھ بھی چکے ہیں کہ لوگوں نے بہت اپنا ایک ایسا جذبہ ان کی طرف سے پیش کیا کہ انہوں نے بہت زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ ضمنی الیکشن کی جیتی. اب اس سے کہیں زیادہ ایک موٹیویشن موجود ہے ان کے پاس. اب ان کے لوگوں سے بات کریں، سرویز میں جو ہوئے ہیں ان میں ان سے بات کریں، ادروائز ہم اگر معاشرے میں گھومتے پھرتے ہیں تو ان ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ہائیلی موٹیویٹڈ جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو میرا خیال ہے دوسری پارٹیوں سے منفرد ان کو کرے گا.
اور یہ ایک طرح کا سائلنٹ قسم کا جو ہے نا اس پارٹی کا ریولوشن نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ بشیر میر صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے آنے والے الیکشن کے حوالے سے، خاص طور پر جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لوگوں تک کس طرح پہنچ رہے ہیں، کس طرح پیغام دے رہی ہیں، کس طرح انتخابی مہم چل رہی ہے، اور خاص طور پر جب سے بلے کا انتخابی نشان جو چلا گیا پی ٹی آئی کے پاس سے، اس کے بعد ان کی مہم کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ سرپرائز دیں گے وہ 8 فروری کو جب الیکشن ہے، الیکشن والے دن کیا سرپرائز ہو سکتا ہے بشیر میر صاحب نے آپ کو بتایا، ان کی جو بصیرت ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا جی یہ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ کس حد تک ان باتوں سے متفق ہیں، آپ کیا رائے کا ہم انتظار، اگر پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کے پاس۔